اسٹور روم سے مجھے نوکرانی کی آواز سنائی دے رہی تھی جو میرے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ مما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہمارے پاس موبائل فون ہے ورنہ میں تمہیں گیم کھیلنے کے لیے موبائل نہیں دوں گی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے اور ذہن فوراً تانے بانے بننے لگا، اور حقیقت بہت ہی بھیانک تھی کیونکہ یہ کہانی انیرا کی ہے۔ انیرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور لاہور کی رہائشی تھی۔ ماں باپ پڑھے لکھے اور دونوں جاب ہولڈر تھے۔ باپ سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور ماں اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ گھر کا ماحول پڑھا لکھا تھا، ماں باپ تعلیم کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو بھی تعلیم دلوا رہے تھے۔ انیرا نے دل لگا کر پڑھائی کی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ ایک اچھے عہدے پر بینک میں نوکری پر فائز ہو چکی تھی جب اس کے والدین نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں مختلف رشتے دیکھے گئے اور ایک خاندان انیرا کے والدین کو بہت پسند آیا جو ہر اعتبار سے اچھا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا انیرا کے والدین نے لڑکے کی تصویر انیرا کو دکھائی، اس کی تمام ضروری تفصیلات سے آگاہ کیا اور اس سے مشورہ مانگا۔ انیرا نے اپنے والدین سے کہا کہ جیسا وہ مناسب سمجھتے ہیں کیجیے، کیونکہ والدین کی رضا میں ہی انیرا کی اپنی رضا بھی شامل ہے۔ ماں باپ خوش ہو گئے، انیرا کے سر پر پیار دیا اور پھر خدا کا نام لے کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ فہد کا خاندان تھا۔ فہد کا خاندان بھی پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ تھا۔ فہد خود بھی اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا۔ فہد کے والد کی کپڑے کی فیکٹری تھی اور فہد اسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ فہد کی دو بڑی بہنیں تھیں جو کہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ یوں انیرا اور فہد کی منگنی ہو گئی اور 6 ماہ بعد انیرا بہا کر فہد کے گھر چلی گئی۔ اب دیکھنے اور سننے والے کو بتاتا چلوں کہ یہ رشتہ بھی لاہور کے اندر ہی طے ہوا تھا اور شادی کے بعد بھی انیرا کی نوکری جا رہی تھی۔ انیرا کے سسرال والوں کو اور اس کے شوہر کو اس کی نوکری پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی ہوئی، ازواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے وقت گزرا دونوں میاں بیوی کی ذات ایک دوسرے کے اوپر مزید واضح ہوئی، ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آنے لگی، اور اب انیرا کسی حد تک پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ شادی کے بعد جیسے ہی انیرا کو اپنی سسرالی عزیز رشتہ داروں سے روابط بڑھے اور ان کے ہاں آنے جانے لگی تو اسے ایک عجیب سی بات کا پتہ چلا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر فہد کچھ دل پھینک قسم کا انسان ہے۔ فہد کی کچھ کزنز نے انیرا کے سامنے ہنستے ہوئے یہ بات کی کہ فہد بھائی تو جہاں خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں وہیں پگھل جاتے ہیں، انیرا کو دھیان سے اور ان کی لگام ڈال کر رکھنی چاہیے۔ ان لڑکیوں نے تو ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی، مگر انیرا حقیقت میں پریشان ہو چکی تھی، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بات مزید کھلتی گئی کہ واقعی اس کے شوہر دل پھینک طبیعت کا مالک ہے۔ شادی سے پہلے اس کے کئی افیئرز تھے۔ انیرا کی اپنی ساس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں انیرا نے اپنی ساس کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے انیرا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی تم فکر مت کرو، وہ شادی سے پہلے تھا، اب فہد ایک شادی شدہ انسان ہے اور جلد ہی ایک بچے کا باپ بھی بننے والا ہے تو یقیناً وہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دے گا۔ انیرا کو اپنی ساس کی بات سن کر دلی طور پر تسلی محسوس ہوئی اور اس نے پھر آہستہ آہستہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی اور اب وہ ہر وقت اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچتی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی نوکری بھی جاری تھی، لہٰذا اس کا دن مصروف گزرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ کا یہ عرصہ مکمل ہوا۔ انیرا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام مقدم رکھا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ انیرا خود بینک میں نوکری کرتی تھی۔ چھوٹے بچے کے ساتھ اب اسے مشکل پیش آ رہی تھی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ مینج کر رہی تھی۔
اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے بچے کا کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کیا۔ ایک آیا رکھی گئی جس کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم صبح 9 بجے جب انیرا کے آفس جانے کا وقت ہوتا تو ان کے گھر آ جایا کرتی تھی اور دوپہر 3 بجے تک وہیں رہتی۔ بچے کو سنبھالتی، اس کو نہلاتی، اس کے کپڑے دھوتی اور اس کے دیگر ضروری کام سر انجام دیتی تھی۔ اس ادھیڑ عمر ملازمہ کلثوم نے تقریباً 1 سال تک انیرا کے بیٹے مقدم کو اپنے سنبھالا، مگر جیسے جیسے مقدم بڑا ہو رہا تھا وہ بھاگ دوڑ کرتا تھا تو وہ کلثوم سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ کلثوم خود ادھیڑ عمر کی بھاری جسم کی مالی خاتون تھی، اس سے مقدس کے پیچھے ویسے چستی اور پھرتی سے بھاگا نہیں جاتا تھا جس طرح مقدم خود سارے گھر میں بھاگتا تھا۔ مقدم کبھی سیڑھیاں چڑھ جاتا، کبھی باہر گلی میں نکل جاتا، کبھی چیز لینے کے لیے تنگ کرتا۔ یہ سب کلثوم کے بس سے باہر تھا، لہٰذا اس نے ایک دن انیرا سے معذرت کر لی۔ اب مقدم کی یہ آیا کلثوم جا چکی تھی اور انیرا کو ایک بار پھر سے پریشانی کا سامنا تھا۔ اس بار اس نے پھر سے بچے کی آیا کے لیے تلاش شروع کر دی، مگر اس بار اس کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ بچے کی آیا کسی نوجوان عورت کو رکھنا چاہیے جو کہ بھاگ دوڑ کر بچے کے تمام کام سر انجام دے سکے۔ 2-3 ملازمہ کو اسی سلسلے میں گھر پر بلایا گیا۔ ان کا انٹرویو انیرا نے خود کیا اور پھر ان سے ایک لڑکی سائرہ کو منتخب کر لیا۔ سائرہ دبلی پتلی سی 30 سال کی خاتون تھی، لمبا قد تھا اور پرکشش رنگت تھی۔ پھر اگلے دن سے سائرہ مقدم کی دیکھ بھال کے لیے انیرا کے گھر پر آنے لگی۔ انیرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آیا یہ اس بچے کی نوکرانی اس کے گھر کی بنیادیں ہلا دے گی۔ سائرہ کو آتے ہوئے تقریباً 10 سے 15 دن ہی گزرے تھے جب انیرا کو علم ہوا کہ سائرہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے۔ انیرا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کر دوسروں کے ساتھ باتیں کرے یا ان کے گھروں کے مسائل ڈسکس کرے۔ 3 بجے بینک سے واپس آتی تھی اور پھر تقریباً 3:30 بجے تک سائرہ انیرا کے گھر سے چھٹی کر جاتی تھی۔ سائرہ کو انیرا کے گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ اسی دوران ایک عجیب سا انکشاف ہوا۔ اس دن انیرا کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ بینک سے جلدی واپس گھر آ گئی۔ آتے ہی وہ واش روم میں گھس گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی اور اسے متلی سی ہو رہی تھی۔ وہ تو واش روم میں چلی گئی۔ واش روم کے اندر کھڑے کھڑے اسے اسٹور روم سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ سائرہ کی آواز تھی جو اس کے بیٹے سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھو مما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرے پاس موبائل بھی ہے، ورنہ میں تمہیں گیم کھیلنے کے لیے یوں موبائل نہیں دوں گی۔ یہ بات سن کر انیرا دنگ رہ گئی، اپنی بیماری کو بھول گئی اور سوچنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ انیرا فوراً باتھ روم سے نکلی اور اسٹور روم میں سائرہ کے سر پر جا پہنچی۔ انیرا کو یوں اچانک اپنے سر پر دیکھ کر سائرہ گھبرا گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ انیرا نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور آگے بڑھ کر موبائل تھام لیا۔ فوراً انیرا نے اس کے موبائل کی چیکنگ شروع کر دی اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک ہولناک انکشاف ہونے لگے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک نمبر ایڈ تھا، وہ تھا انیرا کے شوہر کا۔ کال لاگ میں صرف ایک نمبر پر کال کی گئی تھی اور وہ نمبر تھا انیرا کے شوہر کا۔ انیرا حیران رہ گئی، یہ نوکرانی اس کے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی اور انیرا بے خبر تھی۔ انیرا نے فوراً اس فون کو دیوار پر دے مارا اور فون چکنا چور ہو گیا۔ انیرا نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا، اسے کمرے میں لے گئی، بیٹے کو اندر بٹھا کر ٹی وی پر کارٹون لگا دیے اور خود ساس سسر کے پاس آ کر انہیں ساری بات بتا دی۔ اتوار کی بات تھی تو اس وقت انیرا کا شوہر فہد بھی گھر پر ہی تھا اور واش روم میں نہا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا، اس کے والد نے اسے برآمدے میں آواز دی کہ باہر آ کر میری بات سنو۔ انیرا فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ساس سسر نے اپنے بیٹے کو خوب لعنت ملامت کی، اسے شرم دلانے کی کوشش کی کہ تم اب ایک شادی شدہ انسان ہو، ایک بیٹے کے باپ ہو، گھر کی نوکرانی اور بچے کی آیا کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی۔ تم ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو، اگر تم نے اپنے یہ کام جاری رکھے تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔
فہد کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا چوری چھپے چلایا گیا یہ افیئر، یہ دل لگی اس طرح اچانک سب کے سامنے آ جائے گی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا اور اوپر سے اس کے والد نے اسے بہت بری طرح سے لتاڑا تھا اور دھمکی بھی خاصی بڑی دی تھی کہ وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ فہد بہت شرمندہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ نوکرانی بھی سر جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ انیرا کے ساس سسر نے اس نوکرانی کی بھی خاصی لعنت ملامت کی اور اسے دھکایا کہ اگر وہ ان کے گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ نوکرانی سائرہ بھی خاصی شرمندہ تھی۔ انیرا اس ساری کارروائی میں کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ خاموشی سے کچن میں گھسی رہی، حتیٰ کہ اس نے اپنے شوہر سے بھی کچھ نہ کہا۔ سائرہ نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نکلنے لگی، مگر جاتے جاتے وہ کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی اور انیرا کو آواز دے کر کہنے لگی، مجھے ذلیل کروا کے اس گھر سے نکال تو رہی ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا شوہر مجھے اس گھر میں دوبارہ واپس لے کر آئے گا۔ میں اس کی مالکن بن کر اس گھر میں واپس آؤں گی، یاد رکھنا۔ اس بات کو سن کر انیرا پریشان اس عورت کے اعتماد کو دیکھتی رہی، جو گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی اور ایک آیا تھی، مگر خود اس کے شوہر کا دیا ہوا یہ اعتماد تھا۔ انیرا جو پڑھی لکھی، با اعتماد اور نوکری یافتہ عورت تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے سامنے ایک نوکرانی کی اتنی اوقات کہ وہ مجھے اس طرح کے الفاظ سنا کر گئی ہے، مگر اس کے باوجود انیرا نے بہت ہمت سے کام لیا اور اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ انیرا کا خیال تھا کہ اس کے ساس سسر کافی حد تک معاملے کو خود سنبھال چکے ہیں، اس لیے مجھے اس بات کو نئے سرے سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیرا خاموش رہی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار کھڑی ہو چکی تھی اور پھر کچھ دن بعد فہد خود ہی احساس ہوا کہ ظاہر ہے غلطی اس کی تھی تو معافی بھی اسے مانگنی چاہیے۔ فہد نے انیرا سے معافی مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ دوبارہ اس کی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ انیرا نے بھی فہد کو معاف کیا اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسری طرف سے انیرا کے سسر نے اپنی طرف سے ایک اور عقل مندی دکھائی۔ انہوں نے فہد کی ڈیوٹی فیکٹری کے ایسے ایریے میں لگائی جو صبح 9 سے شام 6 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ اب فہد صبح 9 بجے چلا جاتا، شام کو 6 بجے تک ڈیوٹی کرتا اور گھر واپس آتے آتے سے 7 بج جاتے تھے اور بے حد تھک جاتا تھا، اس لیے وہ سارا دن مصروف رہتا تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اب عاشقی معشوقی کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ سارا خاندان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ اب سلجھ چکا ہے، فہد ان کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے فہد کو سمجھا لیا ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی، واقعی انہوں نے فہد کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے فہد کو فیکٹری میں پھنسا دیا تھا، کاموں میں پھنسا دیا تھا، مگر پورا خاندان اس بات کو فراموش کیے بیٹھا تھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ فہد فیکٹری میں زیادہ مصروف ہو گیا ہے اور اس کو اب وقت ہی نہیں ملتا، اور یہی ان کی کوشش تھی کہ فہد کو اتنا مصروف کر دیا جائے کہ اسے اس طرح کی فضولیات کے لیے وقت ہی نہ ملے، اور یہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر یہ لوگ سائمہ کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ وہ تو فارغ تھی، عشق کا بھوت اس کے سر پر بھی چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن آیا جس دن پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن فیکٹری میں فہد سے ملنے کے لیے کوئی عورت پہنچی۔ چوکیدار نے انٹر کام پر فہد کو بتایا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی عورت آئی ہے اور اپنا نام نہیں بتا رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فہد صاحب سے ملنا ہے۔ فہد اس وقت ورکر کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ فہد نے کہا، اسے دفتر میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ 10-15 منٹ بعد وہ میٹنگ سے فارغ ہوا۔ دفتر میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے سائرہ بیٹھی تھی۔ فہد اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا اور اس کا وجود بتا رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور پھر سائرہ نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ دیکھتے ہی فہد کو کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ شادی کرو۔ فہد نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ سائرہ نے سرد لہجے میں کہا، جانتے ہو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس سے پہلے کہ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہو اور میرے منہ پر کالک ملی جائے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ فہد نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں گے، میں تو سڑک پر آ جاؤں گا۔
سائرہ فوراً بلند آواز میں کہنے لگی، اچھا تمہیں اپنی فکر ہے کہ تم سڑک پر آ جاؤ گے اور جو کالک اور رسوائی میرے منہ پر ملے جائے گی اس کا کیا؟ فہد نے بھی دوبد جواب دیا کہ فیصلہ بھی میرے اکیلے کا نہیں تھا، تمہاری مرضی شامل تھی تو ہی یہ کام ہوا تھا، اور تم جانتی ہو اس ایسی نوکرانی سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، میری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے۔ سائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہنے اور وہ کہنے لگی، اچھا تمہاری معاشرے میں عزت ہے اور میں نوکرانی ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے؟ جب یہ پیٹ بڑھے گا دنیا کو پتہ چلے گا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود میں باں بننے والی ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، میری بےعزتی نہیں ہوگی، میری رسوائی نہیں ہوگی؟ فہد ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا مگر پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات تو تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، اب میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری کوئی مدد کر دیتا ہوں، چند پیسے دیتا ہوں، اس بچے کو گروا لو جا کر، اس سے جان چھڑوا لو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فہد نے دو ٹوک جواب دیا تو سائرہ غصے سے کھولنے لگی۔ اس نے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے مگر میں تو کر سکتی ہوں، میں اس بچے سے جان تو بعد میں چھڑواؤں گی، پہلے تم سے جان چھڑواتی ہوں۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ جسم سے کھیلنے کے بعد تم اپنی راہ لے لو اور بس کھیل ختم؟ نہیں، یہ بچہ تمہارا ہے، جتنی رسوائی اور ذلت مجھے برداشت کرنی پڑے گی وہی رسوائی اور ذلت تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ یہ کہنے کے بعد سائرہ نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک پستول نکال لیا۔ یہ دیکھ کر فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اندر رکھو اسے۔ خطرے کو بھاپتے ہوئے فہد نے فوراً ہی سیکیورٹی کے بٹن کو دبا دیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ سیکیورٹی گارڈ کمرے میں پہنچتا، سائرہ نے فہد کی طرف پستول تان کے فائر کر دیا۔ فائر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سائرہ یہ قدم کبھی نہیں اٹھائے گی، مگر سائرہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ اس نے فہد پر فائر کر دیا۔ یہ فائر فہد کے دل کے مقام پر لگا اور وہ موقع پر جان بحق ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کمرے میں آ چکا تھا، فیکٹری میں سیکیورٹی الارم بجنے لگا تھا۔ سائرہ کو فوراً موقع پر ان لوگوں نے پکڑ لیا، پولیس کو کال کر دی گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی، فہد کی ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لے لیا گیا اور سائرہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ سائرہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ اس بچے کی پیدائش جیل میں ہوئی تھی جو اس نے اپنی ماں کے حوالے کر دیا ہے، اور انیرا وہ اب بھی ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے سسر نے اپنی فیکٹری اور گھر انیرا اور اس کے بیٹے کے نام کر دیا ہے۔ دوستو، آخر میں میرا آپ سب سے ایک سوال ہے۔ دیکھیے، ایک شخص کی دل پھینک طبیعت کی وجہ سے ایک معاشقہ شروع ہوا، گھر کی نوکرانی بچے کی آیا کے ساتھ۔ فہد نے یہ سمجھا کہ یہ باقی بہت سے چکروں کی طرح یہ بھی وقتی چکر ہوگا۔ کچھ دیر وہ اس لڑکی سے بات کرے گا، کچھ تحفے تحائف دے گا، کچھ اپنے مطلب پورے کرے گا، اور اس کے بعد پھر کوئی نیا چکر۔ مگر دیکھیے اس کا نتیجہ کتنا برا نکلا۔ انیرا کے ہاتھ میں کیا آیا؟ بیوگی، اور اس کے بچے کے حصے میں یہ آیا یتیمی۔ آخر میں اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے گھروں پر توجہ دیجیے، اپنی بیویوں پر توجہ دیجیے، کیونکہ اس طرح کے نامحرم رشتے اور عاشقی معشوقی بعض اوقات اس طرح کے خطرناک موڑ بھی لے سکتی ہے، جو خطرناک موڑ فہد کی زندگی میں آیا، جس نے اسے منوٹی تلے جا سلایا۔ ناظرین، اس طرح کی سچی کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے لازمی بتانا۔